لے آؤں گا, ان کے پاس زیادہ علم تھا جن سے, جو بھی علم تھا اس دور کی سائنس ہمیں نہیں پتا, وی ڈونٹ نو سائنس تھی, میریکل تھا, کیا تھا. تو یہ جو عفریت کا ذکر ہوا ہے, دے آر دی موسٹ پاورفل امنگسٹ جنس. عفریت, یہ اس کا کیا ہے حل؟ حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سونی چاہیے, دس جن ول اسٹے اوے, جو آپ کو سلیپ پیرالسس کرتا ہے. According to one narration, the Prophet ﷺ spoke about a type of jinn which can cause miscarriage and loss of eyesight. یہ وہ شرارتی جن ہے, شیطان ہے, جو مسکیریج کرتا ہے, لیکن اس کو کال کرنا پڑتا ہے, سمن کرنا پڑتا ہے, بلیک میجک کے تھرو کسی پہ چھوڑنا پڑتا ہے. Can humans see jinns؟ دیکھیں سورہ الاعراف کی آیت ہے, آیت نمبر 27, اس میں کلیئرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ verily he and his قبیلہ, اس کے قبیلے والے, اس کے سولجرز, اس کے کمپینینز, یا ان کے جو قبیلہ ہے پورا جنس کا, they see you from where you cannot see them. وہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں, مے بی ایک اور ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں, سائنس کی اگر بات کی جائے, یا ایک اور ریلم سے آپ کو دیکھتے ہیں جن کے درمیان پردہ ہے. ان کی ریلم اور ہماری ریلم کے درمیان ایک پردہ ہے, برزخ ہے. وہ اس ریلم سے ہمیں دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں کے بارے میں آتا ہے کہ جنس کو ہم دیکھ سکیں گے, جنس ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے. دس از اباؤٹ جنت. تو یہاں پہ حساب الٹا ہے کہ جنس ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم انہیں نہیں دیکھ رہے. جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جنس کو, اصل میں وہ ریئل شیپ نہیں ہے. ریئل شیپ جنس کی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, بیکاز وہ غیب کا حصہ ہے, غیب کا پارٹ ہے. جنس کی کوئی شیپ شفٹنگ شکل ہم دیکھ سکتے ہیں, اسنیک, ڈاگ, ہیومن بینگ کی شکل میں آ جاتا ہے, بہت لمبے سے ہیومن بینگ کی شکل میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے واقعات سنے ہوں گے, لمبا چوڑا ایک انسان, اس کے ہاتھ لمبے ہو گئے, ناخن لمبے ہو گئے, اس طرح کی شیپس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. قارین کا میں ذکر اس لیے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم الومیناٹی, فری میسنز کی بات کر رہے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے جنس کی دنیا کو, اور اس کے بعد ہمیں سمجھنا ہے قارین کو. قارین کیا ہے؟ Have you ever heard of قارین؟ قارین کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا؟ اچھا چلیں, کچھ نے سنا ہے, میجورٹی نے نہیں سنا. اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری. قارین کون ہے؟ صحیح ترمذی کی حدیث آپ کو سناتا ہوں. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, there is no one among you but a companion from among the jinn has been assigned to him. They said, even you, O messenger of Allah, آپ کے ساتھ بھی؟ بڑا حیران ہوئے, ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھ لی. He said, yes, even me, but Allah helped me with him and he became a Muslim, so he only enjoins me to do which is good. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے اس کو بھی مسلمان کر لیا تھا, اپنے قارین کو. ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ترمذی کی حدیث ہے, یہ صحیح مسلم کی تھی, ترمذی کی ہے, کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے 2 اینجلز, ایک میں آتا ہے 4 اینجلز, 4 اینجلز بنائے, اور ایک شیطان بنایا, ایک جن بنایا, ایک جن پیدا کیا. وہ جن ہے قارین, عربک ورڈ قارین. قارین مینز ایول کمپینین, ہمارا ایول ساتھی. وہ جن ہمارے ساتھ موت تک رہتا ہے, برتھ سے لے کے موت تک وہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ وہ جن ہے, یہ وہ شیطان ہے جو وسوسے پھونکتا ہے, جس کا ذکر ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ جنات میں سے وسوسے پھونکنے والا اور ناس, لوگوں میں سے وسوسے پھونکنے والوں سے میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. یہ ہے وہ جن جو آپ کو افیکٹ کرتا ہے پوری لائف میں. ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ شیطان اور جن فلوز ان ہیومن باڈی لائک بلڈ, بلڈ میں سرات کر کے بلڈ کے ساتھ گھومتا ہے انسان کی پوری باڈی میں. اس لیے کھانا زیادہ کھانے سے منع کیوں فرمایا؟ اوور ایٹنگ سے. جتنی ہم اوور ایٹنگ کریں گے بلڈ کا فلو زیادہ تیز ہو جائے گا. رمضان میں شیطان کا کیوں ہوتا ہے کم لیول؟ کیونکہ بلڈ لیول ہمارا سلو ہو جاتا ہے بیکاز آف فاسٹنگ. اس لیے فاسٹنگ از اے پروٹیکشن اگینسٹ شیطان. یہ بات ہو گئی کہ وہ ہمارے بلڈ میں فلو کر رہا ہے, اور یہ وہ جن ہے جو ہمیں اسائن کیا گیا ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ آؤٹ سائڈ جن کو ہمارے اندر گھسنے میں آلموسٹ امپاسبل ہے, آلموسٹ امپاسبل. کیوں؟ 4 اینجلز آر پروٹیکٹنگ یو ریگارڈلیس. آپ نماز بھی نہ پڑھیں پھر بھی اینجلز آپ کے ساتھ وہ ہوں گے جو اللہ نے نیچرلی آپ کو دیے. اس کی وجہ یہ کہ حضرت آدم نے اصل میں اللہ سے شکایت کی تھی. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. حضرت آدم نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ آپ نے ابلیس کو کھلی چھٹی دے دی ہے, یعنی کہ وہ جب چاہے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے, جب چاہے وہ ہمیں آگے سے اٹیک کرے گا, پیچھے سے اٹیک کرے گا. ابلیس نے کہا تھا نا, سورہ سواد کی آیت ہے کہ اللہ I will come to them before them
from their right side, from their left side and from below them. लेकिन above them उसने नहीं कहा था, क्योंकि ऊपर एंजल्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है ऊपर. तो हजरत आदम ने कहा कि आपने हमें क्या दिया है, उससे तो आपने इतनी खुली छुट्टी दी. तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि एडम, मैंने तुम्हारे साथ 4 एंजल्स पैदा किए हैं जो हर वक्त तुम्हारे बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे. ये 4 एंजल्स हमें हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एक ऐसे जिनका जो बाहर से आ रहा है उसका हमारे अंदर हावी हो जाना, हमारे अंदर घुस जाना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. उसके लिए उसे गेटवे खोलना पड़ेगा. ये ब्लैक मैजिक की बुक अगर आपने पढ़ी है ना, दारुस्सलाम की, उसमें सारी डिटेल है. और इब्न तैमिया की बुक है जिन्स एंड ह्यूमन सिकनेस, उसमें भी ये बात मेंशन है कि गेटवे उसके लिए कैसे खुलेगा. कि या तो इंसान बड़ी गलीज हालत में, बहुत गलीज हालत में, कि बिल्कुल ही नापाक रह रहा है दिनों के लिए, तो गेटवे खुल गया जिन के लिए. अब जाहिर है जो लोग तहारत में बहुत ज्यादा सुस्ती करते हैं, तो इट्स पॉसिबल कि गेटवे खुल जाए आउटसाइड जिन के लिए. और अंदर का जिन तो है ही, वो तो अल्लाह की तरफ से टेस्ट है. वो तो नबी ने कह दिया आपके साथ रहेगा क़यामत तक. अब आपका मुकाबला असल में उसके साथ है, आउटसाइड जिन्स के साथ नहीं है, उस अंदर वाले जिन के साथ है जो आपके साथ रहेगा क़यामत तक. क़यामत तक कह रहा हूं, डेथ तक. ठीक है. अच्छा, गेटवे या तो गिलाजत से खुल सकता है, या इंसान बहुत ओवर एक्साइटेड हो, पागल हो जाए, खुशी से नाचना शुरू कर दे, आपे से बाहर हो जाए, बावला हो जाए, तो उसके लिए गेटवे खुल जाता है. या इंसान गम से निढाल हो जाए, इतना गम कि डिप्रेस्ड हो जाए, सुसाइडल थॉट्स आने लगे, तो फिर भी उसके लिए गेटवे खुल जाता है, ही कैन एंटर. इसलिए देखें, ब्लैक मैजिक जब कोई करता है ना, तो सबसे पहले उसे बैड ड्रीम्स आना शुरू होते हैं. बैड ड्रीम्स उसे क्यों आना शुरू होते हैं? वो आपको ऐसी मेमोरीज दिखाता है आपकी लाइफ की जो आपके लिए बड़ी दर्दनाक हैं, बड़ी अफसोसनाक हैं. आपको इतनी टेंशन होती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है, कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब उठते हैं. कभी आपने देखा है सुबह सुबह आप उठे, आपको लग रहा है आप सोए नहीं, या आपको लग रहा है मैं अभी भी बड़ा थका हुआ हूं, या आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा ड्रेन आउट है कि आपके जिस्म में लग रहा है ऐसे सुइयां चुभ रही हैं. इस तरह का कभी कभी आप पे फेज आता होगा. ये असल में वो जो जिन है जो आप पे अटैक कर रहा है, जो ब्लैक मैजिशियन ने भेजा है, वो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है, आपके माइंड के साथ खेल रहा है, ताकि आपको डिप्रेस करे और आपके अंदर घुसने की कोशिश करे, गेटवे खोले. ठीक है. उसके लिए वो आपको बर्न्स भी लगा सकता है. अगर एक्सट्रीम केस है तो कुछ लोगों के यहाँ बर्न्स लग जाते हैं, कुछ लोग जो हैं उनके जख्म पड़ जाते हैं. वो भी इसीलिए होता है कि ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो, तो जब ये डिप्रेस होगा तो मैं इसके अंदर एंटर हो जाऊंगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स, साइंस ऑफ ब्लैक मैजिक. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुरे ख्वाब को पहली बात तो डिस्कस ही ना करो किसी से. ठीक है. उसे सर पे ना लो इतना. 3 बार थूको यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर पे, और पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा. ये आप पढ़ें 3 बार. ठीक है. तो वो जिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो आप पे अटैक करना चाह रहा है. ये तो हो गई आउटसाइड जिन की बात. जहां तक बात है हमारे देखें कारीन की. कारीन हमारा इम्तिहान है, हमारा टेस्ट है, और मौत तक हमारे साथ रहेगा. जब इंसान मर जाता है, कारीन नहीं मरता. कारीन लिव्स लॉन्गर देन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि जिन्स की एज जो है वो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स से लॉन्गर है. अब होता क्या है कि उलमा ये कहते हैं कि कारीन जो है ना वो जलाने से स्ट्रांग होता है. जब डेड बॉडी को जलाते हैं ना तो कारीन स्ट्रांग हो जाता है, और हिंदू डेड बॉडीज को जलाते हैं तो उनका जो जिन है, उनका जो कारीन है वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो पहले किस चीज का बना होता है, आग का. तो वहां से एनर्जी गेन करता है. और दफनाते हैं जब मुर्दों को, तो कारीन वीक पड़ जाता है, क्योंकि मिट्टी उसके लिए अच्छी नहीं है. और फांसी जब देते हैं ह्यूमन बींग्स को, तो कारीन भी साथ में मर जाता है. वल्लाहु आलम. ये कोई हदीस नहीं है, ये उलमा के अकवाल बता रहा हूं, व्यूज बता रहा हूं आपको. लेकिन कारीन लिव्स लॉन्गर देन ह्यूमन बींग्स. अब कारीन जो है, मैं आपको बताऊं कि आपके जैसी आवाज है, आपके जैसी शक्ल है उसकी, ठीक है, आपके जैसी फिजिक है, हर चीज बिल्कुल आपके जैसी है. बचपन से वो आपको जानता है, और मौत तक वो आपके एक एक सीक्रेट को जानता है, क्योंकि वही तो आपके अंदर वसवसे फूंक रहा है. मैजिशियंस क्या करते हैं जब किसी को काबू करना होता है कि जी इसको समझाओ कि इस लड़की पे फिदा हो जाए, या ये लड़की इसके साथ फंस जाए, वो क्या करते हैं, आपके कारीन को बुलाते हैं, अपने कारीन के थ्रू मीटिंग करवाते हैं, और उसको कहते हैं कि जाओ इसे कन्विंस करो, इसके जहन में वसवसे डालो, इसको समझाओ जाके, या इसको ऐसे ख्वाब दिखाओ कि उस तरफ कन्विंस हो जाए. तो इसलिए हमें कारीन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है.
قرآن کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. قال قرینہ ربنا ما طغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. ورڈ کیا ہے؟ قرینہ، قارین. His devil companion will say, اس کا قارین کہے گا our Lord، اے ہمارے رب، I did not make him transgress، میں نے تو اسے گمراہ نہیں کیا تھا، but he himself was in extreme error. سورہ کاف verse 27. تو قرآن سے بھی پروف ہو گیا کہ قارین ہمارے ساتھ ہے. قیامت والے دن یہ قارین انکار کر دے گا اور پھر جائے گا، کہے گا کہ اللہ میں نے تو اس سے گمراہ نہیں کیا تھا، یہ تو خود مجھے فیڈ کر رہا تھا. اور قارین کی کیا خوراک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ علماء اور جتنے بھی ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز سے کہ جن یا شیطان یا قارین جو ہے نا، اٹ فیڈز، جب انسان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو وہ شیطان بھی کھاتا ہے ساتھ. وہ شیطان کون ہے؟ وہ قارین ہے. جب انسان رائٹ پاؤں کی جگہ لیفٹ پاؤں سے جوتی پہنتا ہے تو اس کو تھوڑی سی اسٹرینتھ ملتی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سائنس ہے، خود سوچیں کہ پہلے رائٹ پاؤں کی جوتی پہنو، رائٹ ہاتھ سے کھانا کھاؤ، ہر اچھا کام رائٹ ہاتھ سے کرو، باتھ روم میں جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ یوز کرو، باتھ روم میں جاتے ہوئے پہلے بائیں پیر رکھو، مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بائیں پیر. یہ ساری سائنس کیا ہے؟ سوچیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ساری سائنس ریلیٹڈ ہے انویزیبل ورلڈ سے، جو کہ جنس کا ورلڈ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس لیے باتیں بتائی گئی ہیں تاکہ ہم پروٹیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو جن سے. بہت سے لوگ ہیں جن کو جن چمٹ جاتے ہیں واش روم میں، واش روم ان کی فیوریٹ جگہ ہوتی ہے، اس کی دعا بھی بتائی ہے اللہ کے نبی نے. اب بات یہ کہ وہ کہے گا کہ اس نے تو مجھے خود فیڈ کیا، پورنوگرافی دیکھ کے، میوزک سن کے مجھے ایسی خوراک کھلائی کہ میں اس پہ حاوی ہو گیا. اور جب آپ کا قارین آپ پہ حاوی ہو جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر آپ کی پرسنالٹی زیرو ہے اور قارین کی پرسنالٹی آپ پہ حاوی ہے. پھر آپ کے تھاٹس نہیں ہیں، پھر صرف قارین کے ہی تھاٹس آپ پہ حاوی ہو جائیں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بار ان کا قارین ظاہر ہو گیا، بالکل ان کی شکل کا. یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن بڑا ویک. اور ابن مسعود نے جب دیکھا بڑا ضعیف، بڑا ویک، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ بالکل ان کی شکل. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، قارین ہوں. تو انہوں نے کہا تم اتنے ویک کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے میں ویک ہو گیا، آپ نے مجھے خوراک نہیں دی تو now I have become weak and I have no control over you. جبکہ وہ لوگ جو قارین کو زیادہ فیڈ کرتے ہیں وہ پھر ان پہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے. یہ بالکل وہی سٹوری ہے ٹو ولفز کی. وہ جو ایک سٹوری ہم سنتے آتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر بھیڑیا ہوتا ہے، اس بھیڑیے کو یا تو وہ ویک بنا دیتا ہے یا اس کو زیادہ خوراک دیتا ہے. تو یہ شیطان، یہ جو قارین آپ کا انکار کر دے گا، کہے گا کہ میں نے اس سے گمراہ نہیں کیا. اوکے، یہ ہو گئی قارین کی سائنس. یہ آپ کے ساتھ رہے گا موت تک، اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے. آپ نے یا اسے ویک کرنا ہے یا اسے اسٹرانگ کرنا ہے. یہ آپ کو تنگ کرے گا، ڈریمز دکھائے گا، آپ کو ہارم بھی کر سکتا ہے فزیکلی. ٹھیک ہے، آپ پہ حاوی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ایکشنز کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے. سو یور وار از ود دس شیطان. ایز فار ایز آؤٹ سائڈ شیاطین آر کنسرنڈ، ان کے لیے بڑا مشکل ہے آپ پہ اٹیک کرنا، بیکاز دے ول برن اف دے ٹرائی ٹو انٹر یور باڈی. اوکے، آگے چلتے ہیں، ہسٹری آف بلیک میجک کی طرف آتے ہیں. جی کہاں سے شروع ہوا بلیک میجک؟ ویسے وائٹ میجک کچھ بھی نہیں ہے. بلیک میجک، میجک از میجک، نو بلیک نو وائٹ. میجک از کفر، سمپل. کیونکہ میجک میں دیکھیں ایسی چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں، میں آپ کو ڈاکومنٹری ابھی دکھاتا ہوں، جو ڈسپیکیبل تھنگس ہیں. بچے کو مارنا پڑتا ہے، اس کا خون بہانا پڑتا ہے، چھوٹے بچے کو زنا کرنا پڑتا ہے گیدرنگز میں اوپنلی، پاؤں پہ قرآن کی آیات لکھ کے واش روم جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کا مذاق اڑانا پڑتا ہے، قرآن کی آیات کو الٹا لکھ کے واش روم میں جانا پڑتا ہے. بہت سی ایسی غلیظ چیزیں ہیں جو یہاں پہ مینشن بھی نہیں میں کر سکتا. شروع یہ کہاں سے ہوا تھا بلیک میجک؟ قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے. ایگزیکٹلی بیبیلون بابل، بہت پرانی اولڈسٹ سیویلائزیشن ہے بیبیلون، بابل، حضرت ابراہیم کے دور کی، اس سے بھی پہلے کی. وہاں سے بلیک میجک شروع ہوا. کیسے؟ اللہ ہمیں سٹوری سناتے ہیں. سورہ بقرہ ورس نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. اللہ کہتے ہیں بابل میں بلیک میجک سیکھنے جاتے تھے لوگ ہاروت اور ماروت سے. And they followed what the devils had recited during the reign of Solomon. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ جادو شروع کیا بنی اسرائیل نے. اور کیسے شروع کیا؟ کہ انہوں نے ان شیاطین سے وہ نسخے سیکھے
جو کہ شیاطین نے کہاں سے لرن کیے تھے. اٹ واز ناٹ سولomon. اللہ حضرت سلیمان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جوز نے حضرت سلیمان پہ الزام لگایا تھا کہ سلیمان سکھاتا ہے, یا شیاطین نے سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ ہمیں نا سلیمان سکھاتا ہے. تو اللہ نے ڈیفینڈ کیا اپنے نبی کو. اللہ نے کہا